पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के दहाई जनूब में इंडस रिवर डेल्टा पर वाक़या ये 96 किलोमीटर तवील इलाका सर क्रीक कहलाता है। ये एक टाइडल एस्चुएरी है, यानी दरिया का वो कम गहराई वाला हिस्सा जहाँ आमतौर पर दरिया मुख्तलिफ शाखों में बट जाता है और दरिया का पानी समंदर से जा मिलता है। लेकिन जब समंदर में हाई टाइड या मद्दोजज़र होता है तो समंदर का पानी इन एस्चुएरीज के ज़रिए उल्टा दरिया की तरफ भी बहने लगता है। ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। सर क्रीक का मकामी नाम बन गंगा हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी के अवाइल में एक ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पर इस इलाके का नाम तब्दील करके मौजूदा नाम रख दिया गया। बज़ाहिर तो इस पूरे दलदली इलाके में सर क्रीक की कोई ख़ास अहमियत नहीं, लेकिन ये इलाका भारत और पाकिस्तान के दरमियान मतनाज़े है। सर क्रीक तनाज़े को आमतौर पर इतनी अहमियत नहीं दी जाती और बहुत से लोगों को तो शायद इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा, लेकिन इससे मुल्हिका रीजन रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 में एक मुख्तसर जंग भी हो चुकी है। 96 किलोमीटर तवील सर क्रीक में पाकिस्तानी दावे के मुताबिक पाकिस्तान का बॉर्डर क्रीक के ईस्ट में वाक़या है, यानी इस एस्चुएरी या खाड़ी पर पाकिस्तान का मुकम्मल हक बनता है। लेकिन भारत पाकिस्तानी क्लेम को मुस्तरद करता है और भारत के मुताबिक यहाँ पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर एन दरमियानी लाइन को फॉलो करता है। यूँ पाकिस्तान और भारत के क्लेम्स इस खिते में ओवरलैप करते हैं। कारगिल जंग के बाकायदा खात्मे को भी एक माह भी नहीं गुजरा था कि 10 अगस्त 1999 को यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस इंसिडेंट में भारत के MiG-21 फाइटर जेट ने पाकिस्तान नेवी के एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया, जो सर क्रीक के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ही परवाज़ कर रहा था। इस अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तान नेवी के 16 एहलकार शहीद हो गए थे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होते हैं कि ये रीजन आखिर मुतनाज़ा क्यों है? आखिर इस इलाके की क्या अहमियत है? क्या पाकिस्तान और भारत ने इस मसले के हल के लिए कभी कोई संजीदा कोशिश भी की या नहीं? हम इन्हीं सवालात के जवाबात तफसील से और नक्शों की मदद से आपको समझाएंगे। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आप पिक सोचो पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह का अच्छा मवाद बनाने के लिए हमें हौसला अफजाई मिलती रहे। सबसे पहले हम बुनियादी सवाल की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि ये रीजन मुतनाज़े क्यों है। तो दोस्तों, इस तनाज़े का आगाज़ भी 1947 की तकसीम के साथ ही हो गया था। दरअसल रेड क्लिफ लाइन के मुताबिक दो ही सूबों यानी पंजाब और बंगाल को बाकायदा दो मुल्कों पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम किया गया था, जबकि बकिया सूबे या स्टेट्स जो बॉर्डर रीजन पर थे उनके तारीखी बॉर्डर्स की बुनियाद पर ही वो पाकिस्तान या भारत के हिस्से में पूरे के पूरे आए। लेकिन यहाँ मसला ये था कि ब्रिटिश इंडिया के इन सूबों के दरमियान हदबंदी के हवाले से अगर कोई तनाज़ा मौजूद था या वाज़े तौर पर कोई बाउंड्री तयशुदा नहीं थी, डिमार्क्ड नहीं थी, तो वो इशू पाकिस्तान और भारत को भी विरासत में ऐसे ही मिला। ऐसा ही एक इशू गुजरात और सिंध के बॉर्डर पर भी था। ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो मौजूदा गुजरात और सिंध का बॉर्डर ही दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था, बल्कि गुजरात का शुमाली इलाका तब कच्छ की रियासत हुआ करता था। यहाँ बॉर्डर गैर वाज़े या अनडिमार्केटेड था। इसमें सर क्रीक का इलाका भी शामिल है जो कच्छ रीजन के साथ मगरिब में वाक़ है। उस दौर के अमेरिकन CIA के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी इसकी तस्दीक करते हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो तब वेस्ट पाकिस्तान था, इसका इंडियन पंजाब और राजस्थान के साथ तो पूरे का पूरा डिमार्केटेड बॉर्डर है, जबकि गुजरात के साथ ज़्यादातर बॉर्डर अनडिमार्केटेड है, गैर वाज़े है, तयशुदा नहीं है। जाहिर है ऐसे में फिर इंटरप्रिटेशन यानी बॉर्डर की तशरीह का मसला पैदा हो सकता था और ऐसा हुआ भी। यहाँ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक सिंध का जनूबी बॉर्डर रन ऑफ कच्छ में 24th पैरेलल लाइन पर होना चाहिए था। कच्छ का शुमाली इलाका, जिसे ग्रेटर रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, ये एक सीजनल सॉल्ट मार्श है, यानी बारिशों के मौसम में ये एक लैंड लॉक्ड समंदर होता है, जबकि खुश्की के दिनों में यहाँ सिर्फ ज़्यादा गहराई वाले इलाकों में ही पानी होता है।
جبکہ بقیہ علاقہ ایک سفید نمک کے صحرا کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ اس علاقے میں سرحد کے تعین کے حوالے سے ایک دیرینہ تنازع پہلے سے موجود تھا۔ پاکستان کے مطابق سندھ کے باشندے تاریخی طور پر رن آف کچھ کے شمالی حصے کے محدود وسائل استعمال کیا کرتے تھے۔ پاکستان کا دعویٰ اس بنیاد پر بھی تھا کہ رن دراصل ایک ان لینڈ یا مردہ سمندر ہے، یعنی پاکستانی موقف کے مطابق رن آف کچھ ایک سمندر ہے، لہٰذا اسے بین الاقوامی قانون کے تحت تقریباً 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے، اور وہ تقسیم کی لائن کم و بیش 24 پیرالل لائن ہی کو فالو کرتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان 1908 اور 1909 کے برٹش انڈیا کے میپس کا حوالہ بھی دے رہا تھا، جہاں رن آف کچھ کو سمندر ہی کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ دوسری جانب رن آف کچھ کے بارے میں بھارت کا موقف تھا کہ یہاں بارڈر کا ایشو تھا ہی نہیں، بلکہ رن آف کچھ کا شمال میں جس جگہ اختتام ہوتا ہے وہاں تک کا سارا علاقہ بھارت کا حصہ ہونا چاہیے، یعنی بھارت کے موقف کے مطابق پورے کا پورا رن آف کچھ بھارت ہی کی ٹیریٹری بنتی تھی۔ بھارت کا خیال تھا کہ اس ریجن میں ایک سروے کر کے باؤنڈری کو باقاعدہ طے کر لینا چاہیے، جو کہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھی۔ دوستو، یوں رن آف کچھ میں پاکستان اور بھارت کی مختلف بارڈر تشریح کی وجہ سے دونوں ممالک کے کلیمز اوورلیپ کر رہے تھے۔ اس طرح رن آف کچھ کا تقریباً 9100 مربع کلومیٹر رقبہ متنازع ہو رہا تھا۔ دونوں ممالک کا کلیم اس علاقے پر تھا۔ بھارت نے اپنے موقف کے مطابق 1950 کی دہائی میں 24 پیرالل لائن سے شمال میں یعنی متنازع علاقے میں پوسٹیں قائم کرنا شروع کر دیں، جس پر پاکستان کو ظاہر ہے اعتراض تھا۔ فروری 1956 میں انڈین ریزرو پولیس نے علاقے میں موجود انڈس رینجرز کی ایک چوکی چھٹ بیٹ پر قبضہ کر لیا، تاہم پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا اور اپنی رینجرز کو واپس بلا لیا گیا۔ بعد ازاں 1956 سے 1964 تک بھارت اور پاکستان کے درمیان مختلف لیولز پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے، لیکن وہ نتیجہ کے ثابت نہ ہو سکے۔ بھارت جارحانہ اقدامات کرتا رہا اور بھارتی بارڈرز پیٹرول آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے تاکہ پورے علاقے پر قبضہ کر سکے۔ جنوری 1965 کے آخر تک بھارتی پیٹرولنگ دستے انڈس رینجرز کی چوکیوں مارا، رحیم کی بازار، ڈنگ، کنجھر کوٹ اور ستیار تک پہنچنے لگے۔ بھارتی دستے اکثر پاکستانی چوکیوں کے انتہائی قریب سے گزرتے اور بعض جگہوں پر یہ فاصلہ 300 میٹر سے بھی کم ہو جایا کرتا تھا۔ بھارت کے مسلسل جارحانہ اقدامات کے بعد پاکستان کے پاس آپشنز محدود تھے۔ پاکستان کی 8th انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ٹکا خان نے انڈس رینجرز کو حکم دیا کہ وہ کنجر کوٹ قلعہ پر قبضہ کریں، جو پاکستان ہی کی سرزمین میں پاکستان کے مطابق بنتا تھا، لیکن بھارت نے اس پر دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور قبضہ بھی کیا ہوا تھا۔ 22 فروری 1965 کو پاکستانی فوج نے کنجر کوٹ قلعہ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے رد عمل میں بھارت نے پہلے تو متنازع علاقے میں نئی چوکیوں کا قیام عمل میں لانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی پہلے سے موجود چوکیوں کی ری انفورسمنٹ بھی شروع کر دی۔ اس کے علاوہ بھارت نے اپنی 31st انفینٹری بریگیڈ کو دھرنگادرا سے بھوج منتقل ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح بھارت نے مزید کشیدگی پیدا کی اور واضح کر دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کا ارادہ ہی رکھتا ہے۔ جب بھارتی فوج کے ریگولر یونٹس کی رن آف کچھ میں نقل و حرکت کی اطلاعات پاکستان کو ملی تو GHQ سے 8th ڈویژن کو احکامات ملے کہ وہ اس صورتحال کا عملی کنٹرول سنبھالے۔ مزید اقدامات کے طور پر بھارت نے گلف آف کچھ میں بحری مشقیں بھی شروع کر دیں، جو بھارتی عزائم کا ایک اور واضح اشارہ تھا۔ بھارتی ملٹری نے مشترکہ سروسز کی ایکسرسائز کو ایرو ہیڈ کا نام دیا۔ یہ مشق ایک بریگیڈ گروپ، ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت اور کئی ڈسٹرائرز اور فریگٹس پر مشتمل تھی۔ بھارتی اقدامات کے باعث مارچ 1965 کے دوران کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 16 مارچ 1965 کو 8 انفینٹری ڈویژن کے GOC میجر جنرل ٹکا خان نے 51st بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر بدین اور اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور کوئٹہ میں موجود 6th بریگیڈ کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار رہے۔ کشیدہ ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر 51st بریگیڈ نے آپریشن ڈیزرٹ ہاک کے تحت 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب بھارت کی سردار پوسٹ پر حملہ کر دیا، جو متنازع ریجن میں پاکستان
پاکستانی غیر متنازع علاقے کے انتہائی قریب واقع تھی۔ بھارتی فورسز کو اس حملے کی وجہ سے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان نے بھارتی فورسز کے 21 اہلکاروں کو گرفتار بھی کیا، جن میں ایک میجر بھی شامل تھے۔ یوں رن آف کچھ کی سرحد پر بھارت اور پاکستان کی فورسز کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ بھارت کی شکست پر ختم ہوا۔ اپریل کے اوائل میں 6th بریگیڈ بھی متنازع بارڈر کے قریب ہی اسی خطے میں ڈپلوائے ہو چکی تھی۔ پھر دوستو اپریل کے آخر میں 26 اپریل کو 6th بریگیڈ نے بھارتی چوکیوں پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں سیرا بٹ اور بیار بٹ چوکیاں اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ سیرا بٹ پاکستانی علاقے میں بھارتی چوکی تھی۔ اس کامیابی کے بعد ساؤتھ کی جانب رن آف کچھ میں ٹکا خان مزید آپریشن لانچ کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کی سائڈ سے اس خطے کا جغرافیہ اور رسد کا انتظام کسی بھی آپریشن کے لیے سازگار تھا، جبکہ رن آف کچھ تک پہنچنے کے تمام راستے بھارت کی طرف سے انتہائی دشوار گزار تھے۔ پاکستانی فورسز کے لیے بدین کا ریلوے اسٹیشن انڈین کلیم لائن سے محض 41 کلومیٹر شمال میں تھا، جبکہ بھارت کا بارڈر سے قریب ترین ریلوے اسٹیشن بھوج میں 110 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں تھا۔ یعنی سپلائیز اور ٹروپس کی موومنٹ کے حوالے سے پاکستان کو واضح ایڈوانٹیج تھا۔ اس موقع پر مزید آپریشن لانچ کرنے سے پاکستان کو مزید کامیابی بھی مل سکتی تھی۔ پلڑا بھی پاکستان کا بھاری تھا اور اس کے لیے پاکستانی فورسز تیار بھی تھیں، لیکن ایوب خان نے مزید کوئی فینسو لانچ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ اس وقت یہ ایک اچھا موقع تھا جب 3 سال پہلے بھارتی فورسز کو اکسائی چین میں چین کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بھارت کے پاس ملٹری ہارڈ ویئر بھی پاکستان کے مقابلے میں جدید نہیں تھا۔ ایوب خان کے اس فیصلے پر بعض ملٹری حلقوں کی طرف سے تنقید بھی کی جاتی ہے۔ 28 اپریل کو برٹش پرائم منسٹر نے سیز فائر پرپوز کیا، جسے بھارت نے اور پاکستان نے بھی ایڈوانٹیج میں ہونے کے باوجود قبول کر لیا۔ دونوں ممالک نے 30 جون 1965 کو ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان اور بھارت متنازع ریجن سے اپنی اپنی فورسز واپس بلانے پر راضی ہوئے اور بین الاقوامی ٹریبونل کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا طے پایا۔ 1968 میں انڈو پاکستان ویسٹرن باؤنڈری کیس ٹریبونل کے فیصلے کے مطابق پاکستان کو رن آف کچھ میں اپنے کلیم کیے گئے 90% علاقے سے دستبردار ہونا پڑا۔